السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرا آج کا موضوع ہے بغیر شرعی عذر کے مسلمان کا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا۔ مسلمانوں میں قطع تعلق پیدا کرنا شیطان کی چالوں میں سے ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی تابعداری کرتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، یا یہ کسی مادی اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے یا کوئی دوسری معمولی و نامعقول وجہ ہوتی ہے جس سے وہ لمبے عرصے تک قطع تعلق جاری رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کسی سے بات نہ کرنے کی قسم اور اس کے گھر داخل نہ ہونے کی نذر مان لیتا ہے، اور اگر وہ اسے راستے میں دیکھ لے تو اعراض و روگردانی کرتا ہے، اور اگر اسے کسی مجلس میں دیکھ لے تو اس سے پہلے اور بعد والے آدمی سے سلام کر کے اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ چیز اسلامی معاشرے کی کمزوری کے اسباب میں سے ہے، اسی لیے اس کا شرعی حکم اٹل ہے، اور اسلام نے 2 ٹوک انداز سے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لا يحل للمسلم ان يحجر اخاه فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو خراش اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ۔ جس شخص نے 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیا تو وہ اس کے قتل کے برابر ہوگا۔ مسلمانوں میں قطع تعلقی کے نقصانات میں سے یہی کیا کم ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ہر ہفتے میں 2 بار لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو۔ ہر مومن بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس بندے کے جس کا کسی کے ساتھ بغض و کینہ یا دشمنی و جھگڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دو یا انہیں مؤخر کر دو جب تک کہ یہ اپنی باہمی ناراضی ختم نہ کر لے۔ جن دونوں کا جھگڑا ہوا ہو ان میں سے کوئی توبہ کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی طرح رجوع کرے اور اس کو سلام کرے۔ اگر یہ سلام کرے اور دوسرا انکار کرے تو اس کا ذمہ برائی ہو جائے گا، اور جس نے انکار کیا ہو اسے ہی نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں تک قطع تعلق کرے، دونوں ملے تو یہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر کو، اور ان دونوں میں سے جو پہلے سلام کرے گا وہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ اگر شرعی سبب پایا جائے جیسا کہ ترک نماز یا کسی برائی پر اصرار ہو، تو اگر قطع تعلق کرنے سے خطا کار کو فائدہ ہو اور یہ اسے اچھائی کی طرح لوٹا دے یا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا دے تو ایسے میں قطع تعلق نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، اور اگر اس کی قطع تعلقی کی وجہ سے گناہ گار زیادہ اعراض کرے، مزید ضد کرے اور زیادہ سرکشی و انحراف اور غرور و گناہ کرے تو اس وقت قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی شرعی مصلحت نظر نہیں آتی بلکہ یہ فساد کو زیادہ کرتا ہے۔ لہٰذا زیادہ صحیح یہی ہوگا کہ اسے مسلسل حسن سلوک و نصیحت اور خیر خواہی و یاد دہانی کراتے رہے تاکہ وہ گناہوں میں مزید آگے نہ بڑھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا اتنا ڈر پیدا کرے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اللہ کی اطاعت اتنی ہو جس سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور ہماری زیادتیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں حلال عطا کرے، حرام سے بے نیاز فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ باقی سب لوگوں سے مستغنی کر دے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے گناہ دھو ڈالے۔ بے شک وہ دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی امی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔